حضرات، آج کی اس مبارک رات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہ تیسری اور چوتھی شعبان کی درمیانی رات ہے، آپ حضرات ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللہم عذبہم عذاباً یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا وحسین سبتم من الاسباط۔ صلوات پر محمد۔ حضرات، یہ جشن جو کافی قدیم جشن کی حیثیت رکھتا ہے، جشن فاتح کربلا کے عنوان پر منعقد کیا جاتا ہے، اور آج تیسری شعبان بھی ہے۔ اس مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عنوان بیان کے طور پر پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو حدیث تقریباً ہر شیعہ کو ازبر یاد ہے۔ کوئی دوسری حدیث یاد ہو یا یاد نہ ہو، لیکن ہر فرش ازا پر بیٹھنے والا شخص پیغمبر کی اس حدیث سے اچھی طرح واقف ہے کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ و ابغض اللہ من ابغض حسینہ۔ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جو حسین کو غضبناک کرتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ آقا حسین کو ناراض کرتا ہے۔ یعنی امام حسین کی رضا اللہ کی رضا ہے، آقا حسین کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے، اور میرے مولا کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ اس حدیث کا آخری فقرہ ہے حسینم سبتم من الاسباط، اور حسین نواسوں میں ایک نواسہ ہے۔ سرکار انیس نے کیا خوبصورت ربائی ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قانون شریعت کا شناسہ ایسا، قانون شریعت کا شناسہ ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔
عزیزوں، اس حدیث کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے۔ عام طور پر ہمارے علاوہ جتنے مسلمان ہیں ان کا فوکس حدیث کے اسی حصے پر رہتا ہے کہ حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے۔ اور وہ جب امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں کہ حسین ایسے کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ رسول کی گود میں پلے تھے۔ آقا حسین ظلم کے خلاف کیوں نہ کھڑے ہوتے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے انہیں پالا تھا۔ یعنی امام حسین کے تمام کمالات کو، تمام صفات کو، تمام فضائل کو پیغمبر اسلام کی پرورش کا نتیجہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کو یہ فضیلت اس لیے ملی کہ وہ رسول کی آغوش میں پلے۔ عزیزوں، ظاہر سی بات ہے کہ انہی کے گھر کا مسئلہ ہے، وہ رسول کے نواسے ہیں، رسول ان کے نانا ہیں، ہم اس گھر کے غلام ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اس میں کچھ کہنے والے۔ لیکن ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ سارے مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ امام حسین کے تمام فضائل کا کریڈٹ پیغمبر اسلام کی پرورش کو دیں کہ پیغمبر نے پالا ایسے، پیغمبر نے پرورش ایسے کی کہ امام حسین کربلا کے میدان میں باطل سے ٹکرا گئے۔ تو بھیا، جب امام حسین کے تمام فضائل کا کریڈٹ رسول کو یہ کہہ کے دے رہے ہو کہ رسول نے پالا تو حسین ایسے ہوئے، تو پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کو کس نے پالا جو وہ ایسا ہوا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ اگر یزید جواری تھا تو کس نے پالا جو وہ جواری بنا؟ یزید شرابی تھا تو کس نے پالا جو وہ شرابی بنا؟ یزید اگر شریعت کا مذاق اڑاتا تھا تو کس نے پرورش کی جو وہ ایسا بنا؟ یزید اگر کتوں اور بندروں کے ساتھ رہتا تھا تو کس نے پالا جو یزید ایسا بنا؟ عزیزوں، یہ بات بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اول آپ کی خاموشی کو تھوڑا سا توڑنے کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں کہ بھئی حسین کے لیے تو یہ کہہ رہے ہو کہ حسین رسول کی گود میں پلے تو حسین بنے، تو پھر محمد کے لیے بھی بتاؤ کہ کس کی گود میں پلے جو رسول بنے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ کس کی گود میں پلے جو رسول بنے۔ بہرحال عزیزوں، یہ ذات ہے آقا حسین سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ دیکھیں، یہ جشن ہے، 3 شعبان ہے، لیکن آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ سوشل میڈیا پر بڑی بد زبانیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کے ویڈیوز آ رہے ہیں، لہذا جواب دینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دیکھیں، قبلہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بھی تھوڑا سا اپنے جذبات پر قابو کرتا ہوں، اور آپ بھی تھوڑا سا صبر کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، کربلا کے میدان میں آقا حسین نے صبح سے لے کے عصر عاشورہ تک لاشیں اٹھائیں، جنازے اٹھائے، جانے والوں کو اجازت دی، کہیں لاشا گھوڑے پر رکھ کے اٹھا کے لے کے آئے، کسی کے لاشے کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں سمیٹ کے لائے، سینے سے برچھی کھینچی، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو سمیٹے، 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی۔ لیکن بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہاں ماشاءاللہ کثرت سے ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء بھی تشریف فرما ہے۔ آپ نے کبھی کسی ذاکر سے سنا کہ امام حسین نے خود میدان میں آنے سے پہلے تلوار چلائی؟ لاشیں تو اٹھا رہے ہیں مگر تلوار نہیں چلا رہے۔
جنازے اٹھا رہے ہیں تلوار نہیں چلا رہے ہیں، قبر بنا رہے ہیں مگر تلوار نہیں چلا رہے ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک امام حسین نے خود تلوار نہیں چلائی۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک امام حسین نے خود تلوار نہیں چلائی، تلوار کو نیام سے باہر نہیں نکالا۔ امام حسین نے تلوار نہیں چلائی۔ تلوار کب چلائی؟ کب؟ بالکل آخر میں جب امام حسین میدان میں آئے تو آنے کے بعد آقا حسین نے لشکر اعداء کو مخاطب کیا، ایک تقریر فرمائی، ایک خطبہ دیا۔ ہر آدمی کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ آپ کو امام حسین کا وہ خطبہ اسی متن کے ساتھ سنا سکیں، لیکن ہم مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آقا حسین نے اپنے اختیار کا مظاہرہ اس طرح سے کیا کہ پسر ساز سے کہا کہ تو لوگوں کو خاموش کر دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے حکم دیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ ابھی جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں یہ بج رہی ہیں، گھوڑے زمین پر پیر مار رہے ہیں جس سے شور ہو رہا ہے، اسے بھی خاموش کر دے۔ پسر سعد نے ہاتھ جوڑ لیے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے امکان میں نہیں ہے۔ میں نے مولا نے فرمایا کہ تیرے امکان میں نہیں ہے مگر میرے امکان میں ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ نظر ڈالنا شروع کی، جدھر جدھر آقا حسین کی نظر جاتی تھی ادھر ادھر اونٹ اس طرح سے ساکت ہو جاتے تھے کہ ان کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹی کوئی آواز نہ کرے۔ گھوڑوں نے اپنے پیر زمین پر رکھ لیے، بالکل سناٹا چھا گیا، بالکل جس کو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنٹ، وہ پوزیشن ہو گئی، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اب میرے آقا نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں کیا کہا؟ امام حسین فرما رہے تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کس لیے مجھے قتل کر رہے ہو؟ یہی سب تو آپ سنتے ہیں نا، مجھے مدینے واپس چلا جانے دو، میں واپس چلا جاؤں، مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو، جو آپ سنتے ہیں کہ مجھے ہندوستان چلا جانے دو۔ کچھ کتابوں میں ہندوستان کا نام بھی آیا ہے، مثلا ریاض القدس میں اور دیگر کتابوں میں بعض جگہ یہی ہے کہ اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو۔ تو اگر اس کی حکومت کی سرحد سے باہر آتے تب بھی پہلا ملک جو تھا وہ یہی ہندوستان ہوتا۔ تو یہ فرما رہے ہیں مجھے وہاں چلا جانے دو۔ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کر رہے ہو؟ حلال کو میں نے حرام نہیں کیا، حرام کو میں نے حلال نہیں کیا، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہاں جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ آن لائن میری تقریر سن رہے ہیں، میں ان تمام حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آقا حسین ابھی جینا چاہتے ہیں؟ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، ہم واپس مدینے چلے جائیں گے، کچھ چین کی زندگی گزاریں گے، ہندوستان چلے جائیں گے، وہاں آرام سے زندگی گزاریں گے؟ اب علی اکبر کے بعد، 6 مہینے کے بچے کے بعد، حضرت عباس کے بعد، آپ مجھے بتائیں امام حسین جینا نہیں چاہتے؟ ظافر جن کا میں تھوڑا سا احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، لیکن مقصد قبلہ سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ گریہ نہ کریں تو بہتر ہے، لہٰذا میں بچا کے عرض کر رہا ہوں۔ ظافر جن کے واقعے میں بھی یہ بات صاف ہو گئی جب آقا حسین نے جا کے دکھایا تھا گنج شہیدہ میں کہ اب میں ان کے بعد جی کے کیا کروں گا۔ تو اب یہاں پر امام حسین کی سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے۔ پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کس لیے قتل کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں یہ جملہ رائے گاں جان جانے پائے، سب نے تلوار چلائی ہے لیکن آفیشیلی امامت کی تلوار ابھی نہیں چلی ہے کربلا میں۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گئے، ابھی تک آفیشیلی باقاعدہ امامت کی تلوار کربلا کے میدان میں نہیں چلی۔ اب امام حسین کو تلوار چلانا ہے۔ پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آئی بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، تب آقا نے تلوار نکالی کہ اب عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک میرے سامنے آتا جائے۔ آپ سمجھے آقا حسین کیا ثابت کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں، یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں، اور رسول کی حدیث ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان و تقوی ہے اور آپ کے بغض کا نام کفر و نفاق ہے۔ یعنی حسین بتا رہے ہیں اب جو میرے سامنے لشکر ہے ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یا تو کافر ہے یا منافق ہے۔ یہ سب کے سب جو میرے سامنے ہے یہ یا کافر ہے
آپ نے کچھ غور کیا؟ یا کافر ہے یا منافق ہے. اور سورہ تحریم میں خداوند عالم اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی آپ کفار سے اور منافقین سے جہاد کریں. تو اللہ نے پیغمبر کو کیا حکم دیا کہ آپ کفار سے بھی جہاد کریں، منافقین سے بھی جہاد کریں. تو اب پیغمبر پر لازم و واجب ہے یا نہیں ہے کہ کفار سے بھی جہاد کریں، منافقین سے بھی جہاد کریں؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو 80 جنگیں لڑیں، جن میں غزوات بھی شامل ہیں، سرایا بھی شامل ہیں، اس میں کوئی ایک غزوہ یا کوئی ایک سریہ ایسا نہیں ہے جس پہ مقابلے پر منافقین آئے ہو. کبھی پیغمبر کے مقابلے پر کفار ہیں، کبھی مشرکین ہیں، کبھی نصارہ ہیں، کبھی یہود ہیں، لیکن منافقین سامنے نہیں آئے. تو کیا کسی کے منہ میں زبان ہے جو یہ کہہ سکے کہ پیغمبر نے اللہ کے آدھے حکم پر عمل کیا اور آدھے حکم پر عمل نہیں کیا؟ کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب یہ سمجھ لو، اب اگر حسین منافقین کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں تو یہ حسین کا جہاد نہیں ہے، محمد کا جہاد ہے. یہ حسین تلوار نہیں چلا رہے، یہ رسول اللہ تلوار چلا رہے ہیں. حسین کی صلح رسول کی صلح ہے، حسین کی جنگ رسول کی جنگ ہے، حسین کی جنگ رسول کی جنگ ہے. لیکن اب یہاں پر ایک بات خاص جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے قبلہ کہ امام حسین نے کربلا میں ایک فیصلہ یہ بھی کر دیا کہ دیکھو معصوم، اب اس کو جیسے چاہے ویسے آپ سنیے گا، کہ معصوم کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. اللہ جانے آپ پہنچے یا نہیں پہنچے میں کہاں لے جا رہا ہوں، کہ بھیا معصوم کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر کبھی معصوم کے ہاتھ میں تلوار ہے تو سامنے جو لشکر ہے اسے کافر کہا جا سکتا ہے، منافق کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے مومن یا مسلمان نہیں کہا جا سکتا. تو بھیا کربلا میں جو حسین کے سامنے آئے وہ بھی یہ کافر ہیں یا منافق ہیں؟ تو جو جمل و صفین میں علی کے مقابلے میں آئے، جو لوگ جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے پہ آ رہے ہیں ان کو بھی یا کافر کہا جائے گا یا منافق کہا جائے گا. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جب صفین میں آنے والوں کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، مسلمان نہیں کہا جا سکتا، تو پھر حاکم شام کو امیر المومنین کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب جمل میں آنے والوں کو مومن نہیں کہا جا سکتا تو لیڈ کرنے والی کو ام المومنین کہاں سے کہا جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بس عزیزوں، میں نے بات کو تمام کیا. تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو کربلا کے میدان میں اپنا بھرا ہوا گھر قربان کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیں عزیزوں، شاید ہم کبھی کبھی خود اپنی اہمیت کو سمجھتے نہیں. آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ شیعہ ہیں. شرمایا نہ کیجئے کہ آپ شیعہ ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ نے کہا ہم مسلمان ہیں. نہیں، کہیے کہ ہم شیعہ ہیں. اس طرح سے سینے پر ہاتھ مار کے کہیے کہ ہم شیعہ ہیں کہ سامنے والا شرما جائے کہ وہ شیعہ کیوں نہیں. دیکھیں قبلہ، کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑے سے بزنس کے لیے، دکان چلانے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ، سیاست میں کوئی منزل پانے کے لیے یہ جو لوگ اپنے تشیع کو چھپاتے ہیں یہ صرف نعرے لگانے تک محدود رہ جاتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے آپ کے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہاری روح کھچ کے، اصول کافی میں کہ باقاعدہ امام نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تمہاری روح کھچ کے تمہارے حلق تک آ جائے گی، حلق تک آ جائے گی، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ تشیع کی فضیلت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تب تمہاری سمجھ میں آئے گا
کہ شیعت کیا ہے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ولایت امیر المومنین کس شے کا نام ہے۔ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لیکن مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگ مائک پر شاعر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا ہم اپنی بات کو مختصر کر رہے ہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قبلہ ہے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میرے خیال میں انتظار میں کوئی شاعر مائک پہ آئے تو وہ بھی آگے فرش مسرت پر بیٹھے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ خدا کے لیے سمجھیے، یہ محفلیں، یہ مقاصدیں، یہ مدح اہل بیت، یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے نام جو مشاعرے لوٹنے والے ہیں، وہ بھی جب مدح اہل بیت کی منزل پہ آتے ہیں تو اگر ادھر سے عطا نہیں ہوتی تو کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ سمجھیے، دیکھیں قبلہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ کون کہہ رہا ہے؟ جوش والی آبادی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ویسے ہی ماحول ہے نا، لوگ کہہ رہے ہیں حسین ہمارے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں حسین ہمارے ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں حسین ہمارے ہیں، مسلمانوں کا بھی ہر فرقہ کہہ رہا نہیں حسین ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔ ہر ایک یہی کہتا ہے نا کہ امام حسین ہمارے ہیں۔ بھئی جوش ولی آبادی کی ربائی ہے، کون اس کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب کوئی کسی بڑی منزل پر فائز ہوتا ہے تو اس سے تو ہر آدمی اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے تو ہر آدمی اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی اس سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے صاحب ہمارے گھر میں کوئی بڑا پروگرام ہو تو ان کو بلا لیا جائے، اس لیے کہ ہمارا ان سے یہ رشتہ ہے، بہت توجہ ہے، تاکہ دنیا کے اوپر کچھ ہمارا روب و داب غالب آ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کسی منسٹر کا تذکرہ ہوا، انہوں نے کہا وہ ہمارے چچا ہوتے ہیں۔ خود ڈیفائن نہیں کر پائیں گے کیسے چچا ہوتے ہیں، لیکن بتائیں گے کہ ہمارے چچا ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ماموں ہوتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ بادشاہ صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے پھوپھا کے بھائی ہیں۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ یعنی آپ غور کریں کہ ایسے ایسے رشتے لوگ بتاتے ہیں، فلاں کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری بہن کے سسرالی ہوتے ہیں، وہ ہمارے بھائی کا سمدھیانہ ہے وہاں۔ غور کیجئے عزیزو، اگر کچھ نہیں ملتا انہوں نے کہا وہ ہمارے وطن کے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، وہ ہمارے علاقے کے ہیں۔ دیکھیں خوش ہونے کی رات ہے، لہذا آپ تھوڑا سا مسکرا بھی دیں تو بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر میں یہاں تک ہو جاتا ہے تو کہا وہ ہماری طرف کے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ میں کہا بھائی وہ ہماری طرف کے ہیں۔ اب جو ہماری طرف کے ہیں وہ ہمیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن ہم چار آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہماری طرف کے ہیں، تو آدمی ہر بڑے آدمی سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن فائدہ اس سے نہیں ہوتا کہ ہم کسی بڑے آدمی سے رشتہ جوڑیں۔ دیکھیں میری بات کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی یہ کہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ نہیں آپ کہیں پہنچے نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، سن رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ فائدہ تو تبھی ہے نا، ورنہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، جس کا جی چاہے وہ کہتا رہے کہ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ حسین تو بے شک
چرخ نوع بشر کے تارے ہیں تو ہر آدمی کہے گا حسین ہمارے ہیں، رسول کے نواسے ہیں تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، انسانیت کو بچانے والے ہیں تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، حسین کعبے کے شہزادے ہیں، ہر آدمی کہے گا کہ حسین ہمارے ہیں، مدینے کے وارث ہیں، ہر آدمی کہے گا حسین ہمارے ہیں، بطول کے بیٹے ہیں، ہر آدمی کہے گا کہ حسین ہمارے ہیں، کربلا کے میدان میں اسلام بچانے والے ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ حسین ہمارے ہیں۔ لیکن ہر ایک کے کہنے سے اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہر قوم یہ کہہ کے خوش ہو رہی ہے کہ حسین ہمارے ہیں، اور کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں بیٹا سید سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ یہ منزل ہے کہ جہاں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ آپ سمجھے یہ محفلیں کیا ہیں، یہ مجلسیں کیا ہیں، یہ عزاداری کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ شب داریاں کیا ہیں، یہ آقا حسین کے اسی سلام کا جواب ہے۔ اور دیکھیں جواب سلام واجب ہوتا ہے۔ جب کسی محفل میں آپ کو بلایا جائے تو آئیے ضرور، مجلس میں آواز دی جائے تو آئیے ضرور۔ اور عزیزوں دل میں درد ہوتا ہے، لہذا کہنے کو جی چاہتا ہے کہ عجیب و غریب بات ہے قبلہ کہ ہم بچپن سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، اور بچپن سے مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں۔ یعنی جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں میاں صاحب، وہ سب کے سب بچپن سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بچپن سے مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کسی جنازے کی نماز ہو رہی ہو تو دو چار لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ صفیں درست کر لیجیے۔ دیکھیے ہم بھی ڈرانے والی پڑھ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، یعنی بچپن سے نماز پڑھنے کے عادی ہیں لیکن آج بھی اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی صفیں درست کر لی جائیں۔ پہلی سے کیوں نہیں درست ہوتی؟ کیوں کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ صفیں درست کر لی جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک نماز میں صف بنانا نہیں آیا۔ مجھے بالکل آپ معاف کریں، ہمارے دل کا درد ہے، ہم کہیں گے ضرور۔ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ آج بھی ذاکر ممبر پر بیٹھتا ہے، کہا ذرا آگے تشریف لے آئیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ آپ مجھے بتائیے، کبھی سوچئے گا اگر یہاں بیٹھے ہوئے حضرات یہی اس پر عمل کرنے لگے تو میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ بھائی کہیں مجلس میں جائیے، محفل میں جائیے تو آگے جا کے بیٹھیے، اور اگر کوئی شاعر کچھ بولے کچھ پڑھے تو آپ بولیے، داد دیجئے، خاموش نہ بیٹھیے، خاموش نہ بیٹھیے۔ دیکھیں آج شاہ نجف میں ایک محفل پڑھ رہا تھا، وہاں ایک جملہ کہا، اور جیسے بھی آپ سمجھ لیں، اگر آپ کہیں ہنسانے کے لیے کہہ دیا تو ہاں ہنسانے کے لیے کہہ دیا، اس رات میں آپ ہنس لیں تو بھی کیا کم، خوشی کی رات ہے، خوشی کی رات ہے نا، تو اگر آپ ہنس بھی لیں تو کیا بات ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب عقل پختہ ہوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے، جب عقل پختہ ہوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شاعر اگر اچھا شعر پڑھے اور کوئی خاموش بیٹھا ہو تو بھئی دو ہی باتیں ہیں، یا تو عقل پختہ ہو گئی ہے یا منہ میں گٹکا موجود ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اب آپ بتائیں کہ ذکر اہل بیت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے کہ ساجد بھائی کی طرح نعرے لگائیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف وصف یہی ہے کہ یہاں بھی ماشاءاللہ شعراء کرام آئیں گے، آپ حضرات کے سامنے اشعار پیش فرمائیں گے، شعروں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اچھا شعر ہو
مدح اہل بیت میں ہو تو اس پہ کھل کے داد دیجئے، محفل کے وقار کو بھی برقرار رکھیے، محفل کی سنجیدگی کو بھی برقرار رکھیے، محفل رہے، جشن رہے، آقا حسین کی محفل ہے، اور ساتھ ساتھ شعراء کرام کو نوازیے بھی۔ میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا، یہ ہمارے حسینی اکیڈمی کے جو ارکان ہیں بڑی محنت کے ساتھ یہ جشن منعقد کرتے ہیں، خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے بھائی مولانا عباس ارشاد صاحب نقوی صاحب اور جناب مولانا غلام حسین صدف جون پوری صاحب، ثقلین عابدی صاحب، ہمارے ذیشان صاحب اور دیگر حضرات جو اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، خداوند عالم ان تمام لوگوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا، ہم جب تک زندہ رہیں محمد وآل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ شعراء کے استقبال کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآل